آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ ہم ضرور اپنے خاندان کے لیے دعا کریں. اگر آپ بچ گئے ہیں اور آپ کی فیملی جو بچ گئے وہ کہاں جائیں گے؟ بہشت میں. جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو آپ بہشت میں ہوں گے اور اپنے عزیزوں کو جہنم میں دیکھیں گے تو کیسا لگے گا؟ بہت برا. تو ہم لوگ اس بات پہ اتنی توجہ نہیں دیتے. ہمیں اپنے خاندان کے لیے بے چین ہونا چاہیے اور انہیں بھی خدا کے گھر میں لے کر آنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً مہینے سے ہم نے ایک مضمون کا آغاز کیا ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مضمون کیا ہے؟ شاگردیت، ڈسائپلشپ. یعنی شاگرد کیسے بنانے ہیں. اس سے پہلا ٹاپک تھا کہ سول وننگ، پھر شاگرد کیسے بنانے ہیں اور خصوصیات، کیریکٹرسٹکس آف ڈسائپلز. اور آج لاسٹ ٹائم میں نے مضمون شیئر کیا تھا ویلنٹائن کے حوالے سے، اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا کہ ڈائریکشنز آف ڈسائپلشپ. تو تقریباً 8:15 ہو گیا اور ہم نے آدھے گھنٹے میں اس میسج کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکال کر دیکھیں متی 16 باب، آج کا مضمون ہے، شاید میں نے نہیں بتایا، ڈائریکشنز آف ڈسائپل. ڈائریکشنز آف ڈسائپل. ایک جو شاگرد ہے اس کی ڈائریکشن یا سمت، راستے کیا ہونے چاہیے. اور شاگرد کس کو کہتے ہیں؟ اس کی 24 آیت، متی 16 باب 24 آیت. اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. یعنی یہ الفاظ خدا نے شاگردوں کے لیے کہے ہیں. ایک حوالہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں، لوکا، گاسپل آف لوک چیپٹر 14 سٹارٹنگ فرام ورس 25 اور 26. ہم نے ابھی تک یہ سیکھا ہے کہ شاگرد ہم کس کو کہتے ہیں اور اس کی جو ہے ڈائریکشن کے حوالے سے سیکھیں گے. 25 ہے گاسپل آف لوک چیپٹر 14 ورس نمبر 25-26. جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے اس نے پھر کر ان سے کہا، یعنی بھیڑ سے کہا. آج مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے جو مختلف ڈینامینیشن سے ہمارا تعلق ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. بڑی سخت بات یہاں خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں. آگے لکھا ہے، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے آئے، میرے پیچھے نہ آئے، تھینک یو، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. جو پہلے حوالہ پڑھا ہے دونوں کو ملا کے گھر جا کے اسٹڈی کریں تو بائبل کے ہم جو ہیں شاگرد بنے، پڑھیں، اسٹڈی کریں کلام کو.
تو یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نہ کریں، بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اول درجہ خدا کو دینا ہے، پہلا گھنٹہ خدا کو دینا ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم نے پہلا درجہ جو ہے خدا کو دینا ہے۔ اور پھر جو ہے سب سے مشکل بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنی جان کا نقصان اٹھائے، جو کوئی 26ویں آیت، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں صاحب لکھا کہ جو شاگرد ہے وہ اپنی جانوں کا بھی اس کو نقصان اٹھانا ہے۔ اور یہ حوالہ جو میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھا ہے، وہاں یہ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 16 ورس نمبر 24 سے لے کے 26 تک۔ میں 25 پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہے؟ تو ہم نے اب تک کیا سیکھا ان حوالوں کی مدد سے؟ آپ سب یہاں پر ہیں کہ ایک شاگرد جو ہے اس کا فوکس کیا ہے اس کلام کے اندر۔ اب میں وہ بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ ڈائریکشنز آف ڈسائپل۔ نمبر 1، ڈائریکشنز of disciple should be the cross۔ پہلا پوائنٹ جو حوالہ جات ہم نے پڑھے ہیں، آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ ڈائریکشنز آف ڈسائپل۔ نمبر 1، ڈائریکشنز آف disciple should be cross۔ Hallelujah, hallelujah, hallelujah۔ یہ صلیب جو ہے یہ ایک ایماندار ڈسائپل کی ڈائریکشن ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک بحری جہاز برباد ہو گیا اور ایک آدمی ایک تختے سے اپنی جان بچانے کے لیے کنارہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کنارہ کس طرف ہے، کیونکہ آدمی جب بیچ سمندر میں ہوتا ہے تو اسے کچھ علم نہیں ہوتا کہ کنارہ کس طرف ہے۔ تو لہذا ایک بہت بڑی چھل آئی، اس نے اسے بہت بلندی تک اٹھایا۔ جب وہ بلندی پر گیا تو وہاں پر کنارے پر ایک چھوٹا سا چرچ تھا اور وہ صلیب اس کو نظر آئی۔ ہاللیلویا۔ اور وہ صلیب کو دیکھ کر اس کو کیا مل گیا؟ کنارہ مل گیا، راستہ مل گیا۔ تو شاگرد کا فوکس ڈائریکشن کیا ہے؟ کراس ہے۔ ہم رام سے نہ بیٹھے، زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے ہم بجا سکتے ہیں۔
پہلا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا کہ ڈائریکشنز آف ڈسائپل شوڈ بی دی کراس. دی میسج آف کراس از آل اباؤٹ فارگیونیس. صلیب کا پیغام جو ہے یہ معافی کو ظاہر کرتا ہے. نمبر 1 جو لکھ رہی ہیں. نمبر 2, the message of the cross is reconciliation. ملاپ. تو لہذا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تو قربان گاہ پر نظر چڑھا رہا ہو. ہاں, گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 ورس نمبر 24. اور پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر چڑھا رہا ہو تو تجھے وہاں پر یاد آ جائے کہ فلاں بہن فلاں بھائی سے تیری کیا ہے, ناراضگی ہے, تو کیا کر بھئی, اپنی نظر وہیں چھوڑ دے. اس نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا نے بڑی سختی سے قوم بنی اسرائیل کو جو ہے تنبیہ کی, اور جا کے پہلے اپنے بھائی سے کیا کر لے, صلح کر لے. ڈائریکشن آف دی ڈسائپل شوڈ بی دی ڈائریکشن آف کراس, اینڈ میسج آف کراس از آل اباؤٹ فارگیونیس. نمبر 1. دی میسج آف کراس. نمبر 2 از ریکنسیلیشن. یہ دونوں کام خدا یسوع مسیح نے صلیب پر کیے. When Jesus was on the cross, what first word Jesus spoke from the cross? سب سے پہلا کلمہ کیا بولا تھا؟ بالکل صحیح کہا. گاسپل آف لوک چیپٹر 23 ورس نمبر 34. اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اسی لیے مسیح یسوع کو کہا جاتا معلم با عمل. کیا مطلب ہے؟ جو اس نے کہا وہ کر کے دکھایا. اس نے کہا تھا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, ستانے والوں کے لیے دعا کرو. متی 5 باب اس کی 44 آیت میں. تو خداوند نے اس کلام کو پایا تکمیل پر صلیب پر پہنچایا. تو لہذا خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ معاف کیے. ہم ہر روز اپنی شخصی دعا میں بھی گاسپل آف میتھیو چیپٹر 6 ورس نمبر 8 اور دعائے ربانی پڑھتے ہیں. اس میں ہم معافی کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن گناہ معاف نہیں کرتے. اگر ہم دوسروں کے گناہ معاف نہیں کریں گے تو یقین رکھیں کہ آپ کے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے. یہ بردر جاوید نہیں کہہ رہا. جتنے یہاں موجودہ جماعت کے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جو گھر بیٹھے سن رہے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک اٹل حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے. The message of cross is all about forgiveness. And I have explained with different reference from the Bible. تو پہلی بات ہم نے یہ سیکھی ہے. Ephesians chapter 4 verse number 32. Page 187. اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. بعض اوقات ہمارا دل مہربان نہیں, ہمارا دل بہت سخت ہے. ابلیس جو ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے بہت سخت کر دیتا ہے. ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے نرمی
پیدا نہیں ہوتی، لیکن خدا کا کلام ہمارے لیے ڈائریکشن ہے. جیزس از آور پیٹرن، کراس از آور پیٹرن. تو لہذا یہ جو میں بات کی نا کہ جیزس از آور پیٹرن، تو ہیبریو چیپٹر 12، پس آئے بھائیو جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم آسانی سے اس بوجھ کو دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیزس از آور پیٹرن. جو کو یسوع نے کہا ہے ہم نے ماننا ہے. اور پیٹر 2:22، پہلا پطرس 2:22 ہے، لکھا وہ دکھ اٹھا کر ہمیں ایک نمونہ دے گیا. وہ دکھ اٹھا کر ہمیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. ہم مسیحی تو کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں بے شمار کوتاہیاں ہیں. یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم زندہ ہیں. ہیلیلویا. یعنی وہ ہماری کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہم سے پیار کرتا ہے. ہم کو کوئی ایک سنا لے، جب ایک ہی 10 نہیں سناتے ہمیں سکون نہیں پڑتا. تو لہذا ڈائریکشن آف دی کراس، ڈائریکشن آف دی ڈسائپل should be the direction of cross, and cross message is all about forgiveness. اور میں مختلف حوالہ جات سے ثابت کر رہا ہوں. اور ایک دوسرے پر مہربان نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے سب قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. صاف لکھا ہے کہ جس طرح خدا نے مسیح یسوع میں ہمارے سارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک جو سن رہے ہیں اس سنے ہوئے کلام پر ہم کہاں تک ایمان رکھتے ہیں. Colossians chapter 2 starting from verse 13 سے ہم پڑھ لیتے ہیں. اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اور اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے. یہ بات میں آج ہم سیکھ رہے ہیں. This is the message of the cross. اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھیں، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا. اور اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. ہیلیلویا. خداوند کا شکر، اس کی تعریف ہو. ابھی میں شاگرد کی جو ڈائریکشن نمبر 1، ڈائریکشن آف دی ڈسائپل از دی ڈائریکشن آف کراس، شوڈ بی دی کراس. صلیب ہونا چاہیے. اور خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم صلیب کے وسیلہ سے، مسیح یسوع صلیب پر گیا، وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کے لے گیا. اگر پہلا پطرس 2:24 پڑھے لکھا کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اٹھا کے
صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھائے جانے سے ہم نے کیا پائی؟ شفا پائی۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، جاؤ برے کی ہاللیلویہ۔ Direction of the disciple should be the direction of cross. And cross, the message of cross is all about forgiveness. And I have explained very well from all the reference which I have shared from the Bible. Number 1, میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایک شاگرد جو ہے اس کی سمت، ڈائریکشنز کیا ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے تو اپنی سمت ڈھونڈتے ہیں، ڈائریکشنز ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، اپنے بچوں کو یہ بنانا ہے۔ تو کیا بھائی کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ یسوع میں آپ نے کیا بننا ہے؟ صحیح کہا یا غلط کہا؟ اگر میری بات ہے تو آپ اس کو رد کر دیں، اگر یسوع کی بات ہے تو اس کو قبول کر لیں۔ نمبر 2 جو میں نے بتایا، ڈائریکشن آف دی ڈسائپل should be the reconciliation. ریکانسیلیشن کا مطلب کیا؟ میل ملاپ۔ میں صرف کہہ نہیں رہا، آپ میرے ساتھ حوالہ نکالیں 2 کرنتھین چیپٹر 5 ورس نمبر 18، پیج 171۔ آپ سب میرے ساتھ ہیں، سب توجہ سے سن رہے ہیں۔ برکت وہی پاتے جو سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ عمل کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کو کثرت کے ساتھ دلوں میں کیا کرنے دو؟ بسنے دو۔ کلام کو کہاں بسنے دینا ہے؟ دلوں میں بسنے دینا ہے۔ اور خداوند خدا یہ چاہتا ہے، یہ چھوٹا سا گروپ کراچی میں ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اس کا نام پاکستان میں، پاکستان سے باہر اور بہت سارے لوگ خدمت کے لیے بلاتے ہیں، اور خدا معجزات کے وسیلہ سے اپنی خدمت کو، بلاہٹ کو جو ہے وہ ثابت بھی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ میں دوسرا پوائنٹ میں بتا رہا ہوں، میرا کام ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر سیکھنا اور ٹیچ کرنا، اور سیکھنا آپ کا کام ہے، یاد رکھنا آپ کا کام ہے کہ کتنا آپ یاد کرتے ہیں، کیونکہ سنا ہوا کلام جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن اگر وہ کلام اگر ہم لکھ لیں تو جب ہم بھولتے ہیں تو پھر گھر جا کے اپنی ڈائری کو دیکھتے ہیں کہ برادر جاوید نے کیا کیا کلام سکھایا تھا، بتایا تھا۔ تو اس کلام کو جو ہے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ 2nd ڈائریکشن آف دی ڈسائپل، کیا بتایا میں نے؟ دی 2nd ڈائریکشن آف دی ڈسائپل شوڈ بی ریکنسیلیشن۔ ری کا مطلب دوبارہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی وقت پہلے سے ہمارا میل ملاپ تھا خدا کے ساتھ، لیکن something happened in between، کچھ بیچ میں رکاوٹ آ گئی اور وہ میل ملاپ کیا ہو گیا؟ اجڑ گیا، ہمارا عدن اجڑ گیا، تباہی بربادی آ گئی، گناہ نے دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، گناہ بیچ میں رکاوٹ بن گیا، جس کا ذکر میں نے پہلے پوائنٹ میں کیا۔ اور دوسرا پوائنٹ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے صلیب کے وسیلہ سے، ابھی پوائنٹ ایک ہی بتا رہا ہوں میں،
मुश्किल से आज मैं एक ही पॉइंट कवर कर पाऊंगा। और पहला पॉइंट हम सीख रहे हैं, नंबर सेकंड उसका जो है रिकॉन्सिलेशन, मेल मिलाप। हम वर्ष पढ़ लें, आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। बोलिए, सब चीजें, व्हाट डज इट मीन? सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, यानी जो कुछ जिसमें से या जो कुछ हम पर वाकया होता है, जो मसाइल में से हम गुजर रहे हैं, जिन मुश्किलात में से हम गुजर रहे हैं, खुशी हो या गमी हो, प्रमोशन हो या डिमोशन हो, हर बात जो है वो खुदा की तरफ से है। और जो कुछ हमें खुदा के हाथों से मिलता है वो सब ही क्या होता है? अच्छा होता है। जोरदार तालियां। कोई चीज हमारे पास खुदा के बगैर नहीं आती, पहले खुदा के हाथों में आती है, फिर खुदा के हाथों में से गुजर कर हमारे पास आती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, यानी जो हालात आपके साथ हो रहे हैं, जिस दुख में, जिस तकलीफ में, जिस अग्नि में आप गुजर रहे हैं, बाइबल कहती है कि सब चीजें खुदा की तरफ से आती हैं और खुदा की मर्जी को कबूल करना पड़ता है। जो कुछ खुदा कहता है, जो कुछ आने देता है, हमें उसके सामने नो आर्गुमेंट, कोई जो है आर्गुमेंट जो है खुदा के सामने नहीं चलता। जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल कर मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। यानी वी आर एम्बेसडर, वी आर एम्बेसडर ऑफ लॉर्ड जीसस। एम्बेसडर किसको कहते हैं? एलची। और भी कोई? अच्छा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये एलची का पैगाम, एम्बेसडर, आप देखते हैं कि उनकी इम्यूनिटी, उनको कहाँ रखा जाता है, हुकूमत की निगाह में उनकी कितनी वैल्यू होती है। तो इसी तरह खुदा ने हमें, आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो खुदा ने इसका जो तर्जमा किया, वी आर द एम्बेसडर ऑफ लॉर्ड जीसस, खुदा के एलची। और जो एम्बेसडर होते हैं वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं जिस मुल्क में वो रह रहे होते हैं। तो हम किस मुल्क के बासी हैं? आसमान के। तो खुदा ने हमें अपने एम्बेसडर बना के इस प्लेनेट पे रखा है, इस दुनिया के प्लेनेट पे रखा। क्या बना के? एलची बना के, एम्बेसडर बना के। अपने लिए तालियां बजाएं। हालेलुया से, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। जोर से बोले, मैं खुदा का एलची हूं। अपने दिल पे हाथ रखे, मैं खुदा का एलची हूं।
میں خدا کا ایمبیسڈر ہوں، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں خدا کی طرف سے اس کے کلام کو سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، جہو برکی۔ اور سب چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں یا ہم پر آتی ہیں وہ خداوند کی طرف سے آتی ہیں۔ اور آج جس حالت میں ہم ہیں، مجھے پاک روح کہہ رہا ہے کہ کوئی آج خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آپ کی بیماری چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہالےلویا، صلیب کا پیغام میل ملاپ کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام صلح کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام شفا کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام نئی زندگی کا پیغام ہے۔ ہالےلویا، گاسپل کو شیئر کرنے کا نام ہے۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، جے ہو برکی۔ کیا آپ کا خاندان بچ گیا ہے؟ کیا آپ کے گھرانے کے لوگ بچ گئے ہیں؟ اگر نہیں تو آج یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم سب کھڑے ہو جائیں۔ ہالےلویا۔